الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم قال النبي صلى الله عليه وسلم احب الادیان الی اللہ الحنیفیۃ السمحہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ سب حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی خود آواز تیز کریں، آواز کھول لیں، تھوڑی جی اس کو بھی کھول دو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے اور اس مہینے کو حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے نسبت ہے۔ ہر مسلمان کا جی چاہتا ہے کہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو پڑھے، سنے، سمجھے۔ اسی خواہش کی تکمیل کو سامنے رکھتے ہوئے آج کا ہمارا یہ بابرکت پروگرام مرکزی جامع مسجد رحمانیہ 7واں میل فیصل آباد میں منعقد ہوا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار پہلو ہیں۔ آپ کی سیرت کے بے شمار پہلوؤں میں سے ایک پہلو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء، صحابہ، صالحین کے ہاں محبوب ہونا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس انبیاء کو بھی محبوب ہے، صحابہ کو بھی محبوب ہے، سلف صالحین کو بھی محبوب ہے۔ اسی محبت کا کچھ تذکرہ آج کی اس مجلس میں کرنا مناسب ہے۔ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے محبت فرماتے ہیں فرشتوں کے سامنے اعلان فرما دیتے ہیں کہ مجھے فلاں سے محبت ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ عام بندے کے متعلق یہ معاملہ ہے کہ اللہ پاک کو جس سے محبت ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی
فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ مخلوق میں اعلان کر دو کہ فلاں بندے سے اللہ کو محبت ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جب یہ اعلان ہوتا ہے فرشتے بھی اس اعلان کو سنتے ہیں، انسانوں تک بھی یہ اعلان پہنچتا ہے، کائنات کی ہر مخلوق تک پہنچتا ہے۔ پھر اسی اعلان کا یہ اثر ہے کہ کائنات کی چیزیں اس سے محبت کرنے لگتی ہیں۔ سمندر کی مچھلیاں اس سے محبت کرنے لگتی ہیں کہ اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ پاک انسانوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں تو انسان اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ جب عام بندے کا یہ حال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب اس سے محبت فرماتے ہیں تو اس محبت کا اثر اس دنیا میں پہنچتا ہے تو دنیا والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، تو جو تمام محبوبوں کا سردار ہے اور تمام پیاروں سے اللہ پاک کے ہاں پیاری ذات ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جب اللہ پاک کو سب سے زیادہ آپ کی ذات سے محبت ہے تو پھر کائنات کے اندر اس محبت کے اثرات کیوں نہ پہنچیں گے اور کائنات کی ہر چیز حضور کی ذات سے محبت کیوں نہ کرے گی۔ یہ طے شدہ بات ہے۔ میرا اور آپ کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ کائنات میں سب سے محبوب ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جب یہ بات طے ہے تو پھر کائنات کی ہر چیز کا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایک فطری تقاضا ہے۔ کائنات کی ہر چیز حضور سے محبت کرتی ہے۔ میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے انبیاء سے شروع کرتا ہوں کہ انبیاء کو حضور کی ذات سے کیسے محبت ہے۔ انبیاء میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حضور سے محبت ہے اور اس محبت کا ثبوت خود حدیث اور تفسیر تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے۔ توجہ کرنا، جب حضرت آدم سے بھول ہو گئی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے اور اس بھول پر توبہ کرتے رہے، استغفار کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کرنا تھا، اس لیے توبہ کے کلمات بھی سکھا دیے، اور توبہ کے وہ کلمات قرآن میں بھی موجود ہیں اور حدیث پاک میں بھی موجود ہیں۔ جو قرآن میں موجود ہیں وہ الفاظ یہ ہیں: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، جس کا معنی یہ ہے اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اگر آپ ہمیں نہ بخشیں تو ہم تو سراسر نقصان میں پڑ جائیں گے۔
توبہ کی یہ الفاظ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھا دیے۔ جب آدم علیہ السلام نے توبہ کی ان الفاظ سے، تو ساتھ توبہ کے جلد قبولیت کے لیے ایسی ذات کا وسیلہ دیا جو ذات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب، جو ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب تھی، اور وہ ذات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے تو آپ نے خود دیکھا کہ ایک مرتبہ نظر پڑی اوپر تو کلمہ لکھا ہوا نظر آیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کلمہ پڑھا اور اس پہ نظر پڑی تو ذات باری تعالیٰ سے پوچھا، یا باری تعالیٰ یہ محمد کون ہیں جن کا آپ کی توحید کے ساتھ تذکرہ جنت میں موجود ہے؟ تو ذات باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ آپ کی اولاد میں سے، نبیوں میں سے آخری نبی ہیں جو زمین پر سب سے بعد، کائنات میں سب سے بعد انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس وقت جان لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کو بڑی محبوب اور بڑی پیاری ہے، اسی وجہ سے جنت میں بھی حضور کے تذکرے موجود ہیں۔ جب بھول ہوئی دنیا میں آئے تو اللہ پاک سے بھول پر توبہ کی تو وہ جنت میں آپ کا لکھا ہوا نام اور کلمہ یاد آ گیا، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا کی، یا باری تعالیٰ مجھے اس بھول پر معاف فرما، اپنے اس پیغمبر کے وسیلے سے جس کا نام محمد ہے اور جس کو آپ نے سب سے آخر میں بھیجنا ہے، یا اللہ ان کے وسیلے سے مجھے معاف فرما اور میری توبہ کو قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا۔ یوں حضرت آدم نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر اللہ سے توبہ کی اور حضرت آدم سے محبت کا ثبوت دیا۔ یہ انبیاء کو حضور سے محبت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبیوں میں آپ کا یہ امتیاز ہے کہ آپ نبی بھی ہیں اور جد الانبیاء بھی ہیں، نبی بھی ہیں، سینکڑوں انبیاء کے والد بھی ہیں، سینکڑوں انبیاء کے باپ بھی ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت سے انعامات فرمائے تھے۔ ایک انعام یہ فرمایا تھا کہ آپ کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت طے کر دی کہ جو نبی اب آئے گا آپ کی اولاد میں آئے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہے جو جد الانبیاء کہلاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے سینکڑوں انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے نظر آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے، آپ کا بیٹا حضرت اسماعیل پہلے یہاں آباد تھا۔ لمبا واقعہ آپ نے علماء سنا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ بیت اللہ جو میرا گھر ہے،
جس کی بنیادیں گری ہوئی تھیں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر اس کو تعمیر کرو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تو بیت اللہ کی آباد کاری کی فکر ہوئی۔ چونکہ انبیاء علیہم السلام کو اس بات کا پتہ تھا کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے آنا ہے جو سارے انبیاء کے بھی نبی ہیں اور تمام نبیوں کے سردار بھی ہیں، اور ان کی جائے ولادت کا بھی پتہ تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو بڑے شوق اور بڑی لگن سے تعمیر کیا، کیونکہ علم تھا کہ یہاں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا ہے۔ اس لیے جب بیت اللہ کو تعمیر کر چکے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سرزمین پر بھیجیے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ اے اللہ ان مکہ والوں میں رسول بھیجیے، یتلو علیہم آیاتی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، جو کہ آپ کے کلام کی آیتیں ان کو پڑھ کے سنائے، آپ کی کتاب کا ان کو معنی سمجھائے، اور ان لوگوں کو حکمت اور دانائی کی باتیں بتائے، اور ان کا تزکیہ کرے، یعنی برے اخلاق کی جگہ اچھے اخلاق کی ترغیب دے۔ اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضور سے محبت ہے کہ بیت اللہ تعمیر کیا۔ آپ یہ بات جانتے تھے کہ یہاں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانا ہے، اور یہ ان کی جائے ولادت ہے، اور اس بیت اللہ کی آباد کاریاں قیامت تک کے لیے انہی کی مرہون منت ہے۔ اس لیے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے دعا کی۔ جب آپ کی دعا کے نتیجہ میں اور اللہ پاک کے طے شدہ فیصلہ کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنی اماں حضرت آمنہ کا خواب ہوں اور اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا ہوں۔ اپنی اماں حضرت آمنہ کا خواب ہوں، آپ کی والدہ محترمہ مقدسہ، انہوں نے خواب دیکھا تھا آپ کی ولادت سے پہلے کہ چاند میری جھولی میں آ گرا، ہاں جی، تو اس خواب کی طرف اشارہ کہ اپنی ماں کا خواب ہوں، تو اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ قاری صاحب آپ آگے شیخ لیں، آ جائیں سر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی یا اللہ یہاں نبی آخر الزمان کو بھیج دیجئے۔ چنانچہ حضرت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعا کے نتیجہ میں تشریف لے آئے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت آدم علیہ السلام سے محبت ہے۔ تمام نبیوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تمام نبیوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ یہ محبت اس وجہ سے تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو حکم دیا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ تمام اللہ پاک نے عالم ارواح میں دو عہد لیے لوگوں سے۔ کتنے عہد لیے؟ دو۔ ایک عہد لیا
تمام انسانوں سے، جس میں انبیاء بھی شامل تھے، وہ اس کو عہد الستی اور عہد ربوبیت کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ارواح کو پیدا کیا اور پھر پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے بخوشی کہا کیوں نہیں۔ تفسیر میں اس کی پچھلے جلسے میں جو اپنے مدرسے میں میں نے کی تھی، اس تفسیر میں نہیں جاتا۔ یہ عہد الستی ہے۔ دوسرا ایک اور عہد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء سے لیا تھا۔ انبیاء کی ارواح کو ایک جگہ جمع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس عہد کا بھی قرآن کریم میں تذکرہ کیا ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ہاں جی، نبیوں سے میثاق اور عہد لیا۔ کیا عہد لیا؟ کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے تشریف لے آئے۔ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اس دنیا میں بھیجوں، تم ان کا زمانہ پاؤ تو جو کرنا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم ان پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا۔ قرآن کریم میں اس عہد کا تذکرہ موجود ہے جو تمام نبیوں سے لیا گیا۔ یہ عہد تمام نبیوں سے لیا کہ نبیوں آخر زمان کو میں دنیا میں بھیجوں تو تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی اگر مشکل وقت ہو تو مدد بھی کرنی ہے۔ اس لیے ہر نبی جب اپنے اپنے وقت پر دنیا میں تشریف لاتا رہا تو خواہش تھی کہ حضور کو دیکھوں اور حضور کی نصرت و مدد کروں، لیکن زمانہ نہیں پا سکے کیونکہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے آخر میں آنا مقدر تھا۔ جب سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اب اس بات کا مظاہرہ بھی ضروری تھا کہ انبیاء علیہ السلام آپ کے پیچھے آپ کی اقتداء کریں اور آپ پر ایمان لائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات مسجد اقصیٰ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور رسول کو وہاں جمع کیا، اور حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مہمان خصوصی کے طور پر مسجد اقصیٰ میں بلایا گیا۔ تمام انبیاء انتظار میں تھے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہمان خصوصی کے طور پر تشریف لاتے ہیں مسجد اقصیٰ کے اندر، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتے ہیں، آپ کا استقبال کرتے ہیں، اور پھر آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، آپ سب کو نماز پڑھاتے ہیں، اور اس وقت لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ کا مظاہرہ ہوا کہ سارے کے سارے نبی آپ پر ایمان لائے اور آپ سے محبت کا ثبوت دیا کہ سب آپ کی زیارت کے لیے وہاں جمع ہوئے، یہ انبیاء کی آپ سے محبت بھی ہے، سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، یہ تمام انبیاء کی آپ سے محبت ہے۔ حضرت ابراہیم بھی تو وہاں تھے، ابراہیم علیہ السلام سینکڑوں انبیاء کے باپ ہیں، ہاں جی، حضرت یعقوب بھی وہاں تھے، سینکڑوں انبیاء کے باپ ہیں، لیکن اس کے باوجود نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام پڑھاتے ہیں اس لیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے ہیں اس لیے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی یہ خواہش تھی کہ ہمارے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ انبیاء کی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت لَتُؤْمِنُنَّ پر عمل ہوا ہے کہ تم ضرور آپ پر ایمان لانا۔ انبیاء ایمان لائے، وہاں آپ کے پیچھے بھی نماز پڑھی۔ مدد ہوتی ہے مشکل وقت میں، اللہ پاک نے نبیوں سے عہد لیا تھا وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ضرور بے ضرور مدد بھی کرنا حضور کی، اور یہ مشکل وقت میں ہوتی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے مشکل اور اپنی امت کے لیے مشکل ترین وقت وہ سمجھتے تھے جس وقت دجال کا ظہور ہوگا، اس لیے نمازوں میں نمازوں کے بعد بھی دجال کے شر سے، اس کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے۔
اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، دجال کے فتنے سے پناہ چاہتے تھے، اور اس کو بہت بڑا فتنہ، بہت بڑی آزمائش سمجھتے تھے۔ آپ نے فرمایا اگر وہ میرے وقت میں نکل آیا تو میں کافی ہو جاؤں گا، لیکن میرے بعد اگر نکلا اس کے شر سے بچنے کے لیے تمہیں دعائیں کرنی چاہیے۔ اپنی امت کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کی جمعہ کے دن پڑھنے کی ترغیب دی ہے کہ بھئی جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھا کرو۔ فرمایا کہ اس کا فائدہ یہ ہے، جس بندے نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لی اگلا پورا ہفتہ فتنوں اور آزمائشوں سے بچ جائے گا، حتیٰ کہ اگر دجال بھی نکل آیا اس کے شر سے بھی بچ جائے گا۔ دجال بھی نکل آیا تو اس کے شر سے بھی بچ جائے گا۔ دجال کو آپ بہت بڑا فتنہ سمجھتے تھے، امت محمدیہ کے لیے بہت بڑی آزمائش سمجھتے تھے، اس لیے اس کے شر سے پناہ چاہتے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے پناہ چاہی ہے، اور یہ پریشانی کا وقت ہے، اور مدد اس وقت ہوتی جب پریشانی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت آسمان سے زمین پر نازل فرمائیں گے کہ جس وقت امت محمدیہ پر یہ پریشانی کا وقت ہوگا، اور دجال کو عیسیٰ علیہ السلام خود قتل کریں گے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے، اور دجال کو قتل کرنے کے بعد نیزے پر خون لگا ہوا بھی سب کو دکھائیں گے۔ نیزے پر خون لگا ہوئے، دیکھو اتنا بڑا دجال، اتنا بڑا یہ شبہ باز تھا، یہ میں نے اس کو قتل کر دیا۔ خیر حضرت میں اپنی بات سمجھاؤں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پر نازل ہوں گے، کیوں؟ والا تنصرن پر عمل کرنے کے لیے کہ مشکل گھڑی ہے تو مدد کرنی ہے، تو اپنی طرف سے رسالتاً یعنی خود اپنی طرف سے یہ کام کریں گے، باقی نبیوں کے نائب بن کے آئیں گے، باقی نبیوں کی طرف سے نیابتاً امت محمدیہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کریں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ یہ کیوں ہے؟ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ وسلم کی شان ایک تو یہ ہے کہ آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ کی شان یہ بھی ہے کہ نبی الانبیاء بھی ہیں، یعنی انبیاء کے بھی نبی ہیں۔ اپنے نبی سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہر کسی؟ ہاں جی، تو جب آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں تو انبیاء کو بھی آپ سے محبت ہے، انبیاء کو بھی آپ سے محبت ہے۔ تو اسی محبت کی وجہ سے انبیاء نے اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی امت کو نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی خبریں دی ہیں کہ بھی وہ ہمارے بعد آئیں گے، ان کا انتظار کرو، ہمارے بعد آئیں گے، ان کا انتظار کرو۔ انبیاء میں آخری نبی جو بنی اسرائیل کی آخری ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی امت کو یہ خوشخبری دے کر گئے، مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد۔ کیا خوشخبری دے کر گئے کہ بھئی میرے بعد میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، میرے بعد ایسے رسول آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہے۔ جن کا نام کیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی ہے، آپ کا نام نامی احمد بھی ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضور سے کیسے محبت ہے کہ آپ اپنی امت کو، انسانیت کو بتا کر جا رہے ہیں کہ میرے بعد آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، تم ان پر ایمان لانا اور ان کے انتظار میں رہنا، ان کا زمانہ ملے تو ان کی اطاعت کرنا، اور خود عملاً جب قرب قیامت تشریف لائیں گے خود بھی اسلام پر عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی اسلام پر عمل کرنے کا کہیں گے۔ کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ نبیوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کہ حضرت عیسیٰ ہیں اللہ کے نبی، ہیں صاحب شریعت، لیکن اس کے باوجود عمل کر رہے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر۔ یہ نبیوں کی حضور سے محبت ہے۔ خیر یہ موضوع بڑا وسیع ہے، میں اس کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں تھوڑا سا، اس پہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے میں دو باتیں کروں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف، آپ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، فرمایا قرب قیامت جب تشریف لائیں گے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ان کو توفیق دے گا تو وہ حج عمرہ بھی کریں گے، حج عمرہ کرنے کے بعد میرے روزے پہ بھی آئیں گے۔ فرمایا مجھے سلام کریں گے تو میں ان کے سلام کا جواب دوں گا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ کی حضور سے محبت ہے۔ انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف عام انسانیت کے محبوب نہیں، انبیاء کے بھی محبوب ہیں، انبیاء کے بھی، اس لیے محبت کی وجہ سے، عقیدت کی وجہ سے آپ کے روزے پر تشریف لائیں گے اور سلام کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سلام کا جواب دیں گے۔ روایات میں آتا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، شادی کریں گے، ان کی ابھی شادی نہیں ہوئی، شادی انبیاء کی سنت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ابھی شادی نہیں ہوئی، جب قرب قیامت زمین پر تشریف لائیں گے تو شادی کریں گے۔ فرمایا شادی کریں گے تو فرمایا ان کے 2 بیٹے ہوں گے، حدیث پاک میں ہے، کتنے بیٹے ہوں گے؟ دیکھیں نبیوں کی حضور سے محبت۔ فرمایا ان کے 2 بیٹے ہوں گے، ایک کا نام موسیٰ ہوگا اور ایک کا نام محمد ہوگا۔ ایک کا نام کیا ہوگا؟ موسیٰ، دوسرے کا نام محمد۔ محمد کیوں ہے؟ بتانے کے لیے۔ موسیٰ کیوں ہے؟ بتانے کے لیے کہ مجھ سے پہلے نبی حضرت موسیٰ وہ بھی سچے نبی ہیں، میرے بعد نبی حضرت محمد وہ بھی سچے نبی ہیں، اس لیے 2 نبیوں کے نام پر نام رکھیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد ہوگی، اپنی اولاد کا نام میں ایک بیٹے کا نام محمد رکھیں گے۔ یہ نبیوں کی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی بڑی محبت ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیسے؟ وہ آپ نے سنا ہوا ہے، صرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ بات ہمارے سمجھ میں آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کے بھی محبوب ہیں، انبیاء کے بھی محبوب ہیں۔ جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے، آسمانوں پر مختلف نبیوں سے ملاقات ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ملاقات ہے بڑی شاندار ہے۔ کیسے؟ جب آپ رب تعالیٰ سے ملاقات کر کے اور نماز والا امت کے لیے تحفہ لے کر تشریف لائے تو موسیٰ علیہ السلام سے دعا سلام ہوئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام باتیں کر رہے ہیں اور پوچھا کہ حضور سنائیں رب تعالیٰ سے ملاقات ہوئی؟ بالکل ہوئی۔ اچھا اس موقع پر کیا خاص بات ارشاد فرمائیں؟ فرمایا نمازوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن رات میں 50 نمازیں فرض فرمائیں گے۔ 50 نمازیں، توجہ کرنا، 50 نمازیں دن رات میں میری امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمائی ہیں۔ فرمایا حضور میری امت پر 3 فرض تھی، انہوں نے 3 نہیں پڑھی ہیں، 50 کتنا پڑھنے گئے جا کے حضور دیکھو دیکھو محبت ہونا، محبت امت محمدیہ سے محبت، حضور سے محبت۔ ہاں جی، آپ کی امت جو ہے دوزخ میں جانے والی نہ بنے، اللہ پاک سے جا کر جو ہے نا سفارش کر لیں، نمازیں کم کروا لیں۔ چلے گئے رب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا یا باری تعالیٰ نمازیں 50 ہیں تو امت کے لیے پڑھنی مشکل ہے، کم کر دیں۔ 45 رہ گئی۔ کتنی رہ گئی؟ واقعہ لمبا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرمایا اور کم کرائے حضور، اور کم کرائیں۔ پھر 40 رہ گئی، پھر 35 رہ گئی، پھر 30 رہ گئی، بار بار آتے رہے جاتے رہے، آتے رہے جاتے رہے، یہاں تک کہ 5 رہ گئی۔ کتنی رہ گئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور اور کم کرانے، فرمایا اب نہیں میں جاتا، اب حیات ہی اب نہیں جاتا، ہم 5 تے پڑھ ہی لین گے۔ پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ ہاں جی، ہم سے 5 بھی نہیں پڑھی جاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ حضور سے محبت ہے اور امت محمدیہ سے محبت ہے کہ نمازیں کم کروائیں، کیونکہ بے نمازی بندہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناپسند ہے، اور بے نمازی بندے کی وجہ سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پریشان ہوتی ہے۔ حدیث پاک ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ بھائی دیکھو تمہارے اعمال میرے فوت ہونے کے بعد بھی مجھ پر پیش کیے جائیں گے، تو ہمارے اعمال حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کی جاتے ہیں۔ فرمایا اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں گے تو میں خوش ہوں گا، اگر تمہارے اعمال برے ہوئے تو میں پریشان ہوں گا۔ تو لہذا ہماری بے نمازی کی وجہ سے، ہمارے نمازوں کو چھوڑنے کی وجہ سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے، تو ہم حضور کو تکلیف سے بچائیں۔
سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی حضور سے محبت ہے۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ اے اللہ یا باری تعالیٰ میں آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک فرمایا لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اصرار کیا، رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے تھوڑی تیلی کا اظہار فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، تاب نہ لا سکے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کی زیارت کر کے آئے تھے، تو اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس بار بار آ رہے تھے نا، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ میری حضور سے بار بار باتیں ہوں۔ بھئی بڑے بندے سے باتیں کرنا کون پسند نہیں کرتا؟ مجھے بتائیں، آپ کی شان نبی الانبیاء ہیں، تو آپ موسیٰ علیہ السلام کے نبی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو آپ کا جی چاہتا تھا کہ حضور سے بار بار باتیں کروں۔ ہاں جی، اور خود تو رب تعالیٰ کو نہیں اس طرح اپنا جس طرح اللہ کی شان شاہت دیکھ سکا، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے دیکھا ہے، تو چلو میں رب تعالیٰ کو براہ راست تو نہیں دیکھ سکا، اس بندے کو تو بار بار دیکھتا رہوں جو اللہ پاک کو دیکھ کے آ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضور سے محبت ہے۔ خیر، تو تمام انسانیت حضور سے محبت کرتی ہے، حتیٰ کہ انبیاء بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کرتے ہیں۔ موبائل دیو کیسا ٹائم کا دیکھنا ہوتا نا، کنا کا ٹائم ہے، کوئی نہیں تو فون آنا پھر درمیان سے توجہ کریں۔ انبیاء کے بعد مرتبہ صحابہ کا ہے، انبیاء کے بعد مرتبہ صحابہ کا ہے۔ صحابہ کو حضور سے کیسے محبت ہے اب دیکھیں، اور صحابہ کرام میں مرتبہ زیادہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ کیسے محبت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضور سے؟ اب ذرا دیکھیں اس محبت کے کیا جلوے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کیسی محبت کرتے ہیں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے، سب سے پہلے آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والے سیدنا ابوبکر صدیق ہیں۔ اور ابوبکر کا معنی کسی کام میں پہل کرنا ہے، اور ابوبکر آپ کا نام ہی اس لیے ہے کہ آپ ہر نیکی کام میں پہل کرتے تھے۔ نام آپ کا عبداللہ ہے، نام کیا ہے؟ اور کام کیا ہے؟ ابوبکر۔ ابوبکر کام ہے، ابوبکر مشن ہے، ہر نیکی کام میں پہل کرتے تھے، اس لیے ابوبکر کہا گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، ہر نیکی کام میں سب سے پہل کرنے والے، وگرنہ نام جو آپ کا آپ کے ابو نے رکھا تھا، ابو قحافہ نے، ان کا نام کیا تھا؟ وہ نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ باہر کیف جب معراج سے واپس آئے، کفار نے بڑے پراپیگنڈے کیے، بڑی سازشیں کی کہ دیکھو پہلے تو کہتے تھے یہاں میرے پاس فرشتہ آتا، اب کہتے ہیں میں آسمانوں کی سیر کر آیا ہوں، اب میں جو ہے معراج سے ہو کر آیا ہوں، یہ دیکھو بیت المقدس سے ہو کے آیا ہوں، نبیوں کو نماز پڑھائی ہے، ہاں جی جنت کو دیکھ کے آیا ہوں، جو دیکھو مذاق اڑانے لگے۔ حتیٰ کہ ایک کافر نے آ کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا کہ کیا اس بندے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو جو یہ کہے کہ راتوں رات یہاں سے میں ملک شام سے ہو کے آ گیا اور آسمانوں سے بھی ہو آیا ہوں، جنت کو دیکھ آیا ہوں، اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ ابوبکر صدیق فرمایا بندہ کون ہے؟ پہلے بندہ دسو نا۔ فرمایا وہ تمہارا یار۔ فرمایا وہ کہتے ہیں تو سچ ہے، وہ کہتے ہیں تو اس لیے نام صدیق پڑا نا، اس لیے نام صدیق پڑا۔ اور تبلیغ کے لیے دونوں حضرات جاتے ہیں، ہاں جی مکہ اپنا بیت اللہ والی جگہ پر، کفار آتے ہیں، اچانک دھاوا بول دیتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی بہت تکلیف چوٹیں آئیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی چوٹیں آئیں، دونوں زخمی ہو گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے خاندان کے لوگوں نے ان سے امید توڑ دی کہ ہم قریب فوت ہو جائیں گے، اس لیے کفار سے بدلہ لینے تک کا بھی سوچنے لگے بھی ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بے ہوش ہیں۔ جب ہوش آتی ہے تو سب سے پہلے اب لوگ ہوش آنے کا انتظار کر رہے تھے، والدہ بھی قریب بیٹھی تھی، ہاں جی کسی کا نہیں پوچھا۔ جب ہوش سب سے پہلے فرمایا حضور کا کیا حال ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی شانوں سے نوازا ہے، تو نام صدیق اکبر پڑا، اس لیے کہ سب سے پہلے اس معجزے کا اقرار کرنے والے اور اس کو ڈنڈے کی چوٹ پر لوگوں کے سامنے بیان کرنے والے صدیق اکبر تھے۔ ہجرت کی رات جب ہجرت کے لیے نکلے ہیں، آپ دیکھیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں،
कुफ़ार ढूंढ रहे हैं, कुफ़ार ढूंढ रहे हैं। गारे हिरा की तक पहुंचने के लिए पहाड़ियाँ चढ़ रहे हैं। उम्र दोनों की करीब करीब है, 2 साल का फासला है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितना फ़र्क था? 2 साल का, 2 साल का फ़र्क था। अब देखिए उतनी मुशक्क़त तकरीबन पहाड़ी पर चढ़ने के अबू बकर सिद्दीक़ को भी थी, उतनी मुशक्क़त नबी आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी थी। लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ को हुज़ूर से मोहब्बत थी। जब पहाड़ी चढ़ते चढ़ते देखा कि हुज़ूर थक गए हैं, कांटेदार रास्ता है और सतह भी बहुत बुलंद है पहाड़ी की, फरमाया हुज़ूर मेरे कंधों पे सवार हो जाए। क्या हूँ हुज़ूर मेरे कंधे पे सवार हो जाए। आज 1400 साल बाद हम उम्रे पे गए तो हम गारे हिरा पे जब चढ़े, हालांकि रास्ता भी बन गया है, चढ़ना बड़ा मुश्किल बंदे का हाँ जो है ना वो सांस चढ़ जाता है और बस रहती है ऊपर पहुँचते पहुँचते। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को दाद दीजिए कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु कांटेदार झाड़ियों जब रास्ता भी कोई नहीं था, अपने अकेले के लिए चढ़ना मुश्किल था, हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को कंधे पे सवार करके आप गारे हिरा तक जो 3 साढ़े 3 4 मील का फासला है आप गार में ले गए हैं। फिर वहाँ पहुँचे हैं। ये हुज़ूर से सहाबा की मोहब्बत है। हाँ जी, सहाबा को हुज़ूर से कैसे मोहब्बत है। वहाँ मौजूद हैं गार में, कुफ़ार ने अपना इनाम रख दिया कि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ़्तार करके लाएगा आपको मतलब खबर देगा 100 ऊँट इनाम दिए जाएंगे। 100 ऊँट एक बहुत बड़ी रकम थी। काफ़र ढूंढते हुए आगे लालच में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को देखें, अपने मुतल्लिक़ नहीं परेशान कि मेरा क्या बनेगा। फरमाया हुज़ूर काफ़र आ गए हैं, आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, कदमों की आहट सुनाई दे रही है, तो मुझे आपके मुतल्लिक़ जो है ना परेशानी है, कहीं आपको तकलीफ़ ना पहुँचाए। फरमाया क्या ला तहज़न इन्नल्लाह मान। हुज़ूर को हाँ जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की फ़िक्र थी। हाँ जी माशाअल्लाह खतीब इस्लाम हज़रत मौलाना हफ़ीज़ुल्लाह फ़ारूक़ी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ ला रहे हैं। इंशाअल्लाह जल्दी ही हज़रत का भी खिताब होगा। तवज्जो फरमाएं, तवज्जो फरमाएं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की फ़िक्र थी, अपनी फ़िक्र न थी, अपनी फ़िक्र न थी, हुज़ूर की फ़िक्र थी। ये है सहाबा का हुज़ूर से इश्क। आप देखिए वहाँ जो सांप ने डसा है वो वाक़या भी आप सब ने सुना हुआ है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु जब उस गार में गए, बहुत छोटी सी गार है वो, छोटी उस गार में गए हैं, उसके सुराखों को आपके पास कपड़ा था फाड़ फाड़ के हाँ जी छोटे छोटे टुकड़े बनाकर सुराखों को बंद किया। एक सुराख बंद करने के लिए कपड़ा नहीं था, वहाँ आपने अपनी एड़ी मुबारक रख दी जो कोई मुज़ी चीज़ अंदर आकर हुज़ूर को नुकसान न करे, एड़ी रख दी। तो सांप अंदर आना चाहता था और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की एड़ी रुकावट थी, इसलिए डंग मारने लगा। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के गोद के अंदर हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। तो हमारे यहाँ तो छोटी सी चूंटी भी काट ले तो बंदा चीखने चिल्लाने लगता है ना जी। सांप डस रहा है, लेकिन सांप के डसने के बावजूद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु सी नहीं करते, लेकिन तकलीफ़ बड़ी शदीद थी। आंखों से बेख्तियार आंसू निकल आए, आंसू हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अक़दस पर गिरी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो गए। पूछा अबू बकर क्या वो क्यों रो रहे हो? फरमाया हुज़ूर सांप ने काट लिया है। फरमाया दिखाओ कहाँ है। आप वसल्लम ने लुआब मुबारक लिया और एड़ी पर लगाया, अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौरन शिफा दे दी। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को हुज़ूर से मोहब्बत है। और जब मदीना शरीफ पहुँचे, आपके वाले से बात करूँ फिर अगली बात करता हूँ। जब मदीना शरीफ पहुँचे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुशाबत थी। कई लोग जिन्होंने हुज़ूर को देखा नहीं था वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लिक़ समझ रहे थे कि शायद हुज़ूर ये है, इसलिए भाग भाग कर हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम ले रहे थे और आपके आगे पीछे जिस तरह बंदा खिदमत के तौर पर खादिम के तौर पर फिरता है इस तरह। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब ये चीज़ देखी तो समझ गए भी ये लोग ना गलत फहमी में हैं, मुझे समझ रहे हैं कि मैं मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ जी, तो फ़ौरन उठे इस गलत फहमी का इज़ाला किया। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ तशरीफ़ फरमा थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के ऊपर इस तरह अपनी चादर मुबारक से साया कर दिया।
اس طرح ایک ملازم ایک نوکر نہیں کھڑا ہوتا خدمت کے لیے، تو آپ کے سر عمر پر اس طرح سایہ کر دیا تاکہ لوگ سمجھے بھئی آقا یہ بیٹھے ہیں، آقا یہ حضور سے محبت ہے۔ آج کل کسی بندے کو نا تھوڑی سی عزت مل جائے نا، وہ کہتا ہے لبا لوگ میرے پیچھے لگی ہے، میری عزت کر رہے ہیں، بس ٹھیک ہے ہاں کم چلن دے چلتا تھا۔ وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کے ہوتے ہوئے میری عزت کیا ہے، ہاں جی فوراً کھڑے ہوئے اور خادم والا کردار ادا کیا۔ خیر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حضور سے محبت ہے۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب آپ کی حضور سے محبت کیا ہے دنیا جانتی ہے۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ مدینہ طیبہ کے اندر دو آدمیوں کا جھگڑا ہو گیا، دو آدمیوں کا جھگڑا ہو گیا، جن میں سے ایک بندہ نام کا مسلمان تھا منافق نام کا مسلمان تھا، اور ایک یہودی تھا۔ دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا ہوا تو جو نام کا مسلمان تھا در حقیقت منافق تھا، وہ کہنے لگا کہ ہم فیصلہ یہودیوں کا سردار ہے کعب بن اشرف اس سے جا کر کروائیں گے، جبکہ جو یہودی تھا وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں ہم یہ فیصلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائیں گے۔ کیوں؟ اس کو پتہ تھا کہ میں سچا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے بندے کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو یہودی نے اس کو شرم دلائی کہ وہ اپنے کو مسلمان بھی کہتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ محمد کے پاس فیصلہ کے لیے نہیں جاؤں گا، چلو چلتے ہیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی تو یہودی اپنی بات میں سچا نظر آیا، اس کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا۔ جب فیصلہ کیا یہودی کے حق میں تو جو نام کا مسلمان تھا، زبان سے مسلمان کہتا تھا لیکن اس کے دل میں نفاق تھا، اس نے باہر نکل کر کہا میں تو اس فیصلے پر راضی نہیں ہوں، ہم حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں اور جا کر حضرت عمر سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے جو ہے وہ سرداروں میں سے ایک سردار ہیں اور میں بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، لہذا مسلمان ہونے کی وجہ سے میرا ساتھ دیں گے، میری ہاں میں ہاں ملائیں گے۔ اس لیے یہودی جو سچا تھا اس نے کہا چلو عمر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ دونوں گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ دستک دی۔ آپ باہر آ گئے، میں جی کیا بات ہے؟ اب یہودی نے واقعہ سنایا، کہا جی اس طرح ہمارا جھگڑا تھا اور ہم فیصلے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے اور آپ نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے، لیکن یہ بندہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہیں ہے اور مجھے اس نے کہا کہ چلو حضرت عمر سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا چلو میں آتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا اچھا میں آتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار لے آئے اور اس بندے کی گردن اڑا دی۔ اب مدینہ کے اندر قرآن مچ گئی۔ جو منافقین کی جماعت تھی، قاری صاحب آگے آتے، جو مدینہ میں منافقین کی جماعت تھی انہوں نے شور مچا دیا کہ دیکھو جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمارے بندے کو نجائز قتل کر دیا، لہذا ہمیں بدلہ چاہیے، ہمیں قصاص دلواؤ۔ اب مسلمان بھی پریشان ہو گئے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ منافقین نے یہ شور مچایا کہ ہم تو حضرت عمر کے پاس فیصلہ کرانے نہیں گئے تھے بلکہ صلح کرانے گئے تھے کہ چلو ہم ہماری صلح کرا دو، فیصلہ تو حضور نے کر دیا ہے۔ حالانکہ مسئلہ یہ نہیں تھا، صلح کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ منافق نے کہا تھا میں اس فیصلے پر راضی نہیں ہوں، حضرت عمر سے دوبارہ فیصلہ کرواؤں گا۔ حقیقت حال اب حضرت عمر جانتے تھے یا رب تعالیٰ جانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائی میں، آپ کی شان میں قرآن کریم کی آیات اتار دی اور بتا دیا منافقین سارے جھوٹے ہیں اور ان کا آپس میں پروپیگنڈا اور سازش ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ منافقین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حضور کے فیصلے کے بعد فیصلہ کروانے کے لیے گئے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کیا ہے بالکل صحیح کیا ہے۔ بات سمجھے؟ یہ صحابہ کا حضور سے عشق رسول ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے بڑے واقعات ہیں، محبت کے بڑے واقعات ہیں۔ ہاں جی، مدینہ طیبہ کے اندر ایک کنواں تھا جس کو خریدنے کے مسائل تھے، مسلمانوں کے ہاں پانی نہیں تھا اور پانی کی بڑی قلت تھی، یہودی کی ملکیت میں تھا، مسلمانوں کو پانی بہت مہنگے داموں فروخت کرتا تھا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے درخواست کی کہ حضور ہم بڑے پریشان ہیں، وہ ایک کنواں ہے پانی پینے کے لیے
تو یہودی ہمیں بہت مہنگا پانی بیچتا ہے تو ہم بڑے پریشان ہیں، اس کا حل ہونا چاہیے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی خوشخبری سنائی، دیکھو بھائی جو بندہ اس کنویں کو خرید کر ہاں جی اس مسئلے کو حل کرے گا اس بندے کے لیے جنت کی بشارت۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گئے، کسی کو بتایا نہیں، جا کر یہودی سے کہا یار جن نے پیسے لینے ہیں لے لا، جن نے پیسے لینے ہیں لے لا، یہ کنواں ہمیں بیچ دے۔ اب یہودی اس کی روزی روٹی اس پہ چلتی تھی اور داؤ لگا ہوا تھا، اس نے کہا میں تو کنواں نہیں بیچوں گا۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ بندہ کنواں بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ہماری مجبوری ہے، ہم نے خریدنا ہے، تو آپ نے سمجھداری سے کام لیتے ہوئے اس کے سامنے دوسری آفر رکھی، فرمایا کہ یار چلو کنواں پورا نہیں بیچتے، آدھا ہمیں بیچ دو، یعنی یا اس طرح کر لو کہ بھائی اپنا دن طے کر لو، ہمیں قیمت لے لو ہم سے، تو آپ اپنا اتنے وقت آپ اس پانی کو استعمال کر لیا کرو، اتنے وقت ہم پانی کو استعمال کر لیا کریں گے۔ اس پہ وہ راضی ہو گیا، اس پہ وہ راضی ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو اس کی منہ مانگی قیمت دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی، حضور میں نے اس کنویں خرید دیا ہے، طے یہ ہوا ہے کہ کنواں میں آدھا ہمارا آدھا اس کا ہے، طے یہ ہوا اب اتنے دن پانی جو ہے نا وہ استعمال کرے گا، اتنے دن ہم استعمال کریں گے۔ اور مسلمانوں نے مشورہ کر لیا کہ جن دنوں میں ہماری باری ہو تو ہم نے آج کا پانی بھی بھر لینا اور کل کا بھی بھر لینا ہے، آج کا بھی بھر لینا اور کل کا بھی بھر لینا ہے، تاکہ اگلے دن یہودی سے پانی خریدنا ہی نہ پڑے۔ اب ایسا ہی ہوا کہ مسلمانوں کی جس دن پانی کی باری ہوتی وہ پانی زیادہ بھر لیتے، آج کا بھی اور کل کا بھی۔ یہودی اگلے دن بیٹھا مکھیاں مارتا رہتا کہ پانی خریدنے کے لیے نہ جاتا۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا کہ میں تو آدھا کنواں دیکھ کر جو ہے گویا کہ سارا ہی ہاتھ سے گوا بیٹھا ہوں، اب اس کنویں کو رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ حضرت عثمان کے پاس کیا منتیں کر کے باقی بھی آدھا کنواں حضرت عثمان کو دیتے۔ ہاں جی، تو یہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت ہے کہ منہ مانگی قیمت دے کر، اس وقت کی لاکھوں روپے کی مالیت تھی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر قربان کیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سناؤں، وہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ سنا چکا ہوں کہ غزوہ حدیبیہ کے موقع پر جس وقت مسلمان حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کی غرض سے چلے گئے، وہاں حدیبیہ مکہ مکرمہ سے باہر جگہ ہے، وہاں کفار نے آپ کو روک دیا، کہا کہ ہم آپ لوگوں کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اور کہا کہ اگلے سال عمرے کے لیے آنا، اس سال ہم آپ لوگوں کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اور طرح طرح کی انہوں نے اپنی من مرضیاں کی۔ بات صلح تک آپ پہنچی، صلح بھی ایسی تھی کہ اس میں جو شرطیں رکھی گئی ساری کی ساری کافروں کے حق میں تھی، عجیب شرطیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ بھئی عمرہ کرنے کے لیے اب نہیں عمرہ کریں گے، اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ آپ مجھے بتائیں گے کہ بندہ یہاں سے عمرہ کی تیاری کریے، بڑی حسرت سے جائے اور رستے میں اس کو روک دیے، اس کے کیا جذبات ہوں گے؟ اگلے سال عمرہ کے لیے آئیں گے، اگلے سال آئیں گے تو ہتھیار بھی نہیں لے کے آئیں گے۔ اچھا، اور پھر اگر کوئی بندہ مسلمان ہو جائے ہمارے ویسے، ان کے پاس چلے گے واپس کریں گے، اگر ان کا بندہ مسلمانوں کا بندہ کوئی اپنے دین سے بھٹک کر ہمارے پاس آ جائے گا ہم واپس نہیں کریں گے، ایسی شرطیں تھیں۔ لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شرطیں قبول کر لی اور معاہدہ لکھا گیا، اور اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھایا کہ یہ معاہدہ ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے مکہ والوں کے ساتھ۔ جب یہ معاہدہ مکہ والوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اوپر جو یہ عنوان لکھا ہوا ہے کہ یہ معاہدہ ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے مکہ والوں کے ساتھ، تو ہم تو آپ کو محمد رسول مانتے ہی نہیں ہیں، تو لہذا یہ رسول اللہ کا نام ختم کرو، صرف لکھو یہ معاہدہ ہے محمد کی طرف سے، یہ محمد بن عبداللہ کی طرف سے مکہ والوں کے نام، یہ رسول اللہ کا نام ختم کرو۔ اب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاہدے کو اس کی تحریر کو لکھنے والے تھے، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ بھئی یہ رسول اللہ کا نام کاٹ دو، رسول اللہ کا نام کاٹ دو۔ اور میں حضور میں کیسے کاٹ دوں، میں تو آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں نا، میرا تو ایمان جاتا ہے، میں نہیں کاٹ سکتا، یہ ہے عشق۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ کا نام کاٹ دو، اور میں حضور میں نہیں کاٹ سکتا، میرا تو ایمان جاتا ہے، اور میں آپ بتاؤ کہاں لکھا ہوا، میں کاٹ دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پہ لائن پھیر دی،
باہر کے صحابہ کرام کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بے پناہ محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ جس کی حد نہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن وضو فرما رہے ہیں، دیکھا وضو کا پانی جو آپ کا نیچے گر رہا ہے، صحابہ کرام اس پانی کو چوک در چوک، شوق در شوق اپنے ہاتھوں سے لے رہے ہیں اور اپنے جسم مبارک پر مل رہے ہیں۔ کفار نے جب یہ صورتحال دیکھی کہ آپ کے ماننے والے آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دے رہے، اور یہ بھی صورتحال دیکھی کہ جن کو وضو کا پانی نہیں مل رہا تھا، دوسرے صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر ہاتھ مل کے جسم پر، ان کے جسم پر اس طرح ہاتھ مل کے آپ نے جسم پر لگا رہے تھے۔ جب کفار نے صورتحال دیکھی تو وہ مایوس ہو گئے، اس نے کہا ہم ان لوگوں کو کبھی شکست نہیں دے سکتے، جو حضور کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، حضور کو حکم کو کیسے ٹال سکتے ہیں اور حضور کی شریعت کو کیسے ناکام بنا سکتے ہیں، ہم ان لوگوں کو کبھی بھی ناکام نہیں کر سکتے، ان لوگوں کا مقابلہ ہمارے بس میں نہیں۔ یہ صحابہ کرام کی حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور یہ محبت کے مظاہر ہیں۔ آخری واقعہ میں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں، چونکہ حضرت بیان کے لیے بیٹھے ہیں، میرے خیال ہے حبس بھی ہو رہا ہے تاکہ زیادہ ٹائم نہ لگ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن ہے، اور آخری دن کی وجہ آخری دن ہے، سوموار کا دن ہے، 12 ربیع الاول کا دن ہے، فجر کی نماز کا ٹائم ہے، اس کے بعد آپ کا انتقال ہوتا ہے۔ یعنی آخری نماز حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں سیدنا ابوبکر صدیق پڑھا رہے تھے۔ آخری نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں سیدنا ابوبکر صدیق پڑھا رہے تھے، اس کے بعد آپ کا انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے، اپنے حجرہ مبارک سے باہر نکلتے ہیں، نماز ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام نے کچھ دن سے حضور کا دیدار نہیں کیا تھا، تو دیدار کو ترس رہے تھے۔ شدید بیماری کی وجہ سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لا سکتے تھے۔ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران باہر نکلے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھا شاید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنا چاہتے ہیں اور نماز پڑھانا چاہتے ہیں، اس لیے پیچھے ہونے لگے۔ آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیے ہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف دیکھا تو مسکرائے۔ صحابہ کی طرف دیکھا تو یہ حضور کی صحابہ سے محبت ہے۔ ہاں جی، حضور نے بھی صحابہ کو نہیں دیکھا تھا، جی چاہا کہ دیکھ لو، تو دیکھا تو مسکرائے، ہے نا، لیجب الزرال یا غیظ بہم الکفار والی بات ہے۔ کھیتی، صحابہ حضور کی کھیتی ہیں، اور کھیتی جب پک جاتی ہے نا، جس نے کاش کیا ہوتا ہے تو وہ اس کو لہلہاتی دیکھ کر خوشی ہوتا ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ جب صحابہ کی حضور پہ نظر پڑی نا، وہاں جو اب عجیب کیفیت تھی نا، اس کیفیت کو بندہ اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتا۔ محدثین نے، روات نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، جب صحابہ کرام نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نماز کے دوران نظر پڑ گئی، صحابہ کرام دیکھ کر خوشی سے نڈھال ہو گئے اور ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی، قریب تک کہ اپنی نمازوں کو توڑ دیتے، کیونکہ کئی دن سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی تھی، زیارت کے لیے تڑپ رہے تھے، لیکن تھے نماز میں۔ نماز کے اندر یہ کیفیت ہوئی کہ محبت کا یہ عالم تھا، نمازیں ٹوٹنے کے قریب ہو گئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا نمازیں پڑھتے رہو، نماز کو توڑا نہیں، نماز کو جاری رکھا۔ لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کی نگاہ سے دیکھا۔ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دیدار تھا زندگی میں، جو کہ صحابہ کرام نے کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کائنات کی ہر چیز کو عزیز ہے، ہر چیز کو عزیز ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ سے محبت یہ بندے کے ایمان کا حصہ ہے۔ اس وقت تک بندے کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جس وقت تک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت نہ ہو جائے کہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ عزیز حضور کی ذات ہو۔
فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جس وقت تک کہ فرمایا کہ میری ذات اس کو محبوب نہ ہو جائے، کس سے؟ اپنی ذات سے، اپنے والدین سے، اپنی آل و اولاد سے، کائنات کی ہر چیز سے حضور کی ذات اس کو عزیز نہ ہو جائے، اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر مومن کے ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے محبت کریں، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ایک ایک ادا کو اپنانے کو جی چاہتا ہے۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے، اور ربیع الاول کا یہ پیغام ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو جان کے، ایک ایک سنت کو جان کے اس پہ عمل کرنے کا جذبہ بیدار کریں، اور ربیع الاول کے اندر اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں، اور اپنی زندگی 24 گھنٹے کی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے مطابق اپنانے کی کوشش کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی اگر ہم نے اس کی کوشش شروع کر دی اور اس پہ عمل شروع کر دیا، سمجھیں ہم نے ربیع الاول سے فائدہ اٹھا لیا، وگرنہ ربیع الاول آیا اور زندگی سے چلا گیا۔ پہلے بھی بے نمازی تھے، اب بھی بے نمازی رہے، پہلے بھی جو ہے وہ مسجد سے دور تھے، اب بھی دور رہے، پہلے بھی قرآن سے دور تھے، اب بھی دور ہیں، پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور تھے، اب بھی دور ہیں۔ پھر میرے بھائیوں، یہ خوش محبت کے دعوے یہ فضول ثابت ہوں گے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کی اتباع کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو جان کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔